فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روزے جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 24واں پارہ سورہ حامی السجدہ، آیت نمبر 19 سے 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين۔ اللہ کے نام سے شروع جو ہے مہربان رحمت والا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن یحشر ہانکے جائیں گے، اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، الی النار، آگ کی طرف، فہم یوزعون، تو وہ ان کے پہلوں کو روکا جائے گا، حتیٰ کہ بعد والے ان سے آ ملے، حتیٰ اذا ما، یہاں تک کہ جب جاؤ کا وہ سب آ جائیں گے اس آگ کے پاس، شاہد علیہم، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم و ابصارہم، سمعہم و ابصارہم، ان کے کان اور ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کی کھالیں، ان کی سکن، بما کانوا یعملون، اور اس کی جو وہ عمل کرتے تھے، وقالوا لجلودہم، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہیں گے، لجلودہم، اپنی کھالوں سے وہ کہیں گے، لما شہدتم، کیوں تم نے گواہی دی، علینا، ہمارے خلاف، قالوا انطقنا، وہ کہیں گے کہ بولنے کی قوت ہمیں دی اللہ نے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، بولنے کی ہمیں قوت اللہ نے دی جس نے بولنے کی طاقت دی ہر چیز کو، وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور وہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اول مرۃ، پہلی بار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم چھپ نہیں سکتے تھے، اَن يَشْهَدَ، اس بات سے کہ گواہی دیں، علیکم، تمہارے خلاف، سمعکم ولا ابصارکم، تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم، اور نہ تمہاری کھالیں، ولیکن ظننتم، اور لیکن تم نے گمان کر رکھا تھا، ان اللہ لا یعلم، کہ اللہ نہیں جانتا، کثیرا مما، بہت سے کام اس میں سے جو تعملون، جو تم کرتے تھے، وذالکم ظنکم، اور یہ تمہارا گمان تھا، الذی ظننتم بربکم، وہ جو تم نے گمان کیا اپنے رب پر، ارداکم فاصبحتم، اس گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، فاصبحتم، تو تم ہو گئے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، فإن یصبروا، پھر اگر وہ صبر کرے،
فالنار مثوى لہم، تو آگ ٹھکانہ ہے ان کا، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ راضی کرنا چاہیں گے اللہ کو، فَمَا هُم مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو نہیں وہ ہوں گے اللہ کی رضا پائے ہوں میں سے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کے پہلوؤں کو روکا جائے گا حتیٰ کہ بعد والے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب وہ سب آگ کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں سب ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ گزشتہ آیات میں کفار کے دنیاوی عذاب کا بیان ہوا، اور اب یہاں سے کفار کا اخروی عذاب بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی قوم کے سامنے اس وقت کا ذکر فرمائیں جب قیامت کے دن پہلے اور بعد والے تمام کافروں کو انتہائی ذلت کے ساتھ ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور ان میں سے جو کافر دوزخ کے کنارے پر پہنچ جائیں گے انہیں روک دیا جائے گا، یہاں تک کہ پیچھے رہ جانے والے کفار ان کے پاس آ جائیں، اور جب یہ کافر جہنم کے کنارے پہنچ جانے والے کافروں کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھیں گے، اور انہوں نے ان اعضاء سے دنیا میں جو جو عمل کیے ہوں گے وہ سب بتا دیں گے۔ وقالوا لجلودہم، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اللہ نے بولنے کی قوت بخشی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جب کفار کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کے اعمال بتا دیں گے تو حیران ہو کر اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کھالیں کہیں گی کہ ہمارا بولنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بولنے پر اس اللہ تعالیٰ نے قدرت اور قوت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اس لیے اس کی دی ہوئی طاقت سے ہم نے تمہارے تمام برے اعمال کو کچھ چھپائے بغیر بیان کر دیا، اور اس اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ تمہیں پہلی بار بنانے اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنی سزا کی طرف لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے، اور ایسے قادر رب تعالیٰ کا ہمیں بولنے کی طاقت دینا یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ آیت میں ان لوگوں کے شبے کا بھی جواب دے دیا جو یہ سوچیں گے کہ اعضاء کیسے بولیں گے؟ جب اللہ پاک زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے تو پھر ہاتھ بھی بول سکتے ہیں، اس کی مرضی ہے کہ جس سے مرضی بلوا لے وہ۔ تو فرمایا کہ اعضاء کو بولنے کی طاقت وہ اللہ دے گا جس نے سب کو بولنے کی طاقت دی۔ تو جو زبان جیسے ایک چھوٹے سے عضو کو، چھوٹی سی زبان ہے، اس کو جب بولنے کی طاقت دیتا ہے تو دیگر اعضاء کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے بندہ بوڑھا ہوتا ہے، سارے اعضاء کمزور ہوتے ہیں لیکن یہ زبان طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے، باقی سارا جسم کمزور ہو جاتا ہے، یہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا بولنا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں گواہی دیں، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کو کہا جائے گا کہ اے کافروں تم چھپ کر گناہ کرتے تھے لیکن اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں گواہی دیں، اور تمہیں تو اس کا گمان بھی نہ تھا، کیونکہ تم تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کے سرے ہی سے قائل نہ تھے، اور تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے وہ کام نہیں جانتا جو تم چھپا کر کرتے تھے۔ اس طرح کیمرے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو لوگ کتنے محتاط ہو جاتے ہیں، اور ہماری تو کئی طریقوں سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، فرشتے ہمارے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے یہی اعضاء جن سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہماری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ کئی طریقوں سے CCTV کیمراز اور ہیوی قسم کے کیمراز لگے ہوں، تو ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے، ہمیں اکیلے میں بھی کتنا محتاط ہونا چاہیے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور مختلف انداز میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور ساری ریکارڈنگ سیو ہو رہی ہے، بروز قیامت وہ ریکارڈنگ ساری سامنے آ جائے گی، کوئی عمل بھی چھپا نہیں رہ سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس 2 کرشی اور ایک ثقفی
یا دو سخفی اور ایک قریشی جمع ہوئے، یہ بہت موٹے اور جسیم تھے اور ان کے دلوں میں سمجھ بوجھ بہت کم تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا اگر ہم زور سے باتیں کریں گے تو وہ سنے گا، اگر ہم آہستہ باتیں کریں گے نہیں سنے گا۔ ایک اور نے کہا اگر وہ ہماری زور سے کی ہوئی باتیں سن سکتا ہے تو وہ ہماری آہستہ سے کی ہوئی باتیں بھی سن سکتا ہے۔ تب اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو اب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یعنی اے خدا کے دشمنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جاننے کی نسبت کرنا تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ تمام کلیات اور جزیات کا علم رکھتا ہے اور ظاہری اور باطنی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اے کافرو، اسی برے گمان نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا، تو اس کی وجہ سے اب تم کامل نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ برا گمان رکھنا کافروں کا طریقہ ہے، اور برا گمان رکھنے والا ان لوگوں میں سے ہوگا جو ہلاک ہونے والے اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ برے گمان کی مثال یہ ہے کہ سچی توبہ کر کے بندہ یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کرے گا، اب یہ اللہ سے برا گمان ہے۔ جب مطلب سچی توبہ کرے تو یہ یقین رکھے میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، میرے اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ دعا کرے اور بندہ یہ گمان کرے کہ نہیں اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ سے گمان رکھے کہ اللہ دعا قبول کرے گا۔ اچھے گمان کی مثال ہے کہ سچی توبہ کے بعد یہ گمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا، اس کے گناہ بخش دے گا۔ رزق کے اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ گمان کرنا کہ اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ پہلے اسباب اختیار کرے، کچھ کہے اور پھر اللہ پہ یقین رکھے اب اللہ نے مجھے رزق دینا ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے اب یہ کام شروع کر دیا ہے، اب میں نے یہ شروع کر دیا ہے، اب کاروبار شروع کر دیا، اب میں نے فلاں کام کیا، ذریعہ میں نے اختیار کر لیا ہے، سبب اختیار کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ مجھے روزی بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ سے بھی تھوڑا تھوڑا مانگتے ہیں، بس 1-2 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے، اللہ سے مانگنا پھر اربوں خربوں میں مانگو، ہاں اتنا مانگو جتنا پیسہ بھی دے سکو، اس حساب سے زیادہ بھی نہ مانگو کہ روزے قیامت ایک پائی کا حساب ہوگا، اتنا مانگو جتنا حساب ہوگا، 2 خربوں دے سکتا ہے، وہ ماہانہ چاہے روزانہ کی چاہے، وہ ایسے اسباب بنا دے گا تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، اتنا وہ چاہ جائے گا، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں مانگنا کہ پھر وہ مسئلہ بن جائے، حساب زیادہ ہو، جتنا مال زیادہ ہوتا ہے وبال زیادہ اتنا حساب زیادہ۔ تو اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، برکت کی کثرت کی دعا کی بجائے برکت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ جو تھوڑا دیا ہے اتنی برکت ڈال دے کہ اس میں سے بچ جائے۔ دعا کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی امید رکھنا کہ میں دعا کرنے لگا ہوں اللہ میرا قبول کرے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنے سے بچے، اچھا گمان رکھے۔ ترغیب کے لیے یہاں اللہ کے ساتھ برا اور اچھا گمان رکھنے کے بارے میں احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنا بڑے کبیرہ گناہوں میں سے۔ یہ برے گمان کی خاص اقسام کے اعتبار سے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ایک اچھی عبادت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ حضرت یزید بن اسود رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان سے پوچھا تمہارا اللہ کے ساتھ کیا گمان ہے؟ انہوں نے کہا جب میں اپنی گناہوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ہلاکت قریب نظر آتی ہے، لیکن میں جب اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ کا اللہ اکبر، اور گھر والوں نے بھی کہا اللہ اکبر۔ حضرت واصلہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، وہ میرے متعلق جو چاہے گمان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ برا گمان رکھنے سے بچنے اور اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا گمان رکھے کہ میں جب تک دنیا میں زندہ ہوں میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے گا مجھے، میں جب تک زندہ ہوں اللہ مجھے مصیبتوں سے بچائے رکھے گا، میں مر جاؤں گا اللہ کا قبر میرے ساتھ دے گا، سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے
اللہ پاک وہاں بھی میرے دل لگانے کا اسباب کر دے گا، مجھے آگ سے بچا لے گا، سانپ بچھوؤں سے اللہ بچا لے گا، مجھے اللہ سے اچھا ہی گمان رکھنا ہے اور اللہ پاک چلو اس کے گمان کے مطابق ہی کرے گا۔ تو اس سے ایک دل کو بھی تسلی رہتی ہے کہ چل مرنے کے بعد بھی اچھا ہی ہوگا، دنیا میں بھی اچھا ہی ہوگا۔ بہت ساری ٹینشنوں سے جان چھوٹ جاتی ہے اور پھر اللہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ اچھا گمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اللہ کے عذاب سے ہی بے خوف ہو جائے، کہ بندہ گناہ کرے، بدگائیاں کرے، گانے باجے سنے اور پھر اچھا گمان رکھے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ گناہ کر کے پھر اچھا گمان رکھے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ بندہ نہ تو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جائے اور نہ ہی اس کے عذاب اور اس کی سزا سے بے خوف ہو جائے، بلکہ اسے چاہیے کہ امید اور خوف کے درمیان رہے۔ یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانے والوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہے؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے امید رکھنے اور اپنے عذاب سے خوفزدہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی، دونوں کے بیچ میں رہنا۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، پھر اگر وہ آگ پر صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے تو وہ ان میں سے نہیں ہوں گے جن سے اللہ راضی ہے۔ یعنی پھر اگر وہ جہنم میں عذاب پر صبر کریں اور فریاد کرنا رونا دھونا بند کر دیں تو بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور یہ صبر بھی ان کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ اور اگر وہ اللہ کی ناراضی دور کرنا چاہیں اور اس کے لیے کتنی ہی منت سماجت کر لیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوگا اور انہیں کسی طرح عذاب سے رہائی نہیں ملے گی۔ لہذا ان کے حق میں صبر کرنا، فریاد کرنا دونوں برابر ہیں اور ان دونوں سے انہیں کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی کرنا ہے ابھی دنیا میں کرنا ہے۔ دنیا میں روئیں گے، معافی مانگیں گے، سچی توبہ کریں گے، فائدہ ہوگا۔ یہ رونا جہنم کی آگ بجھا دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ مرنے کے بعد جتنا مرضی روتے رہے، فریادیں کرتے رہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے انہی میں کچھ کر لینا ہے۔ جنت میں گھر بنانے ہیں، جنت کے محلات چاہیے، جنت میں درخت لگوانے ہیں، جنت میں باغات لگوانے ہیں، یہی موقع ہے۔ اس کے بعد جب آنکھیں بند ہو جائیں گے پھر یہ سارے چانسز، ساری آپشن، سارے پیکیجز ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔